بلغ العلا بکمالی کشف تجا بجمالی حسن جمیع خصالی صلوا علیہ وآلہ. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خاب أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین اور بزرگان دین، یہ عید کا دن لاہ و لعب کا دن نہیں ہے، اور عید کے یہ ایام کھیل کود تماشے کے نہیں ہیں، بلکہ اس میں انسان غور کرے کہ جو اس نے رمضان المبارک میں روزے رکھے، تراویح پڑھی، تلاوت کلام پاک کیا، نوافل پڑھے، ذکر و اذکار تسبیحات میں یہ لگا رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر دیا، اور اس کی توبہ و استغفار، رونا اور دھونا، الہ و زاری، عاجزی،
دعا کا بار بار مانگنا، شب قدر میں مانگنا، لیلۃ الجائزہ میں مانگنا، طاق راتوں میں مانگنا، افطار کے وقت مانگنا، سحر کے وقت مانگنا، اللہ نے اس کو معاف فرما دی، اس کے گناہوں کو معاف فرما دی، اس کی توبہ کو اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرما لیا۔ نام اعمال میں نیکیاں ہی رہ گئی، بلکہ گناہوں کو بھی اللہ نے نیکیوں سے تبدیل فرما دیا۔ تو رمضان سے فارغ ہوتے ہی عید کا دن یہ لہو و لعب کا دن نہیں، یہ کھیل تماشے کا دن نہیں۔ آپ کہیں گے امام صاحب ویسے ہی کرونا ہے، یہ کورونا ہے، یہ کووڈ-19 ہے، جو بھی ہے کچھ ہے نہیں۔ شیطان ہم سب کا باپ ہے، بند کمرے میں بھی انسان کے اعمال ضائع کرا دیتا ہے، اندر رہتے ہوئے بھی انسان کے اعمال ضائع کرا دیتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ روڈ پر نکلے، بازاروں میں نکلے، تماشاؤں گاہوں میں نکلے، سیر و تفریح کی جگہ پہ نکلے، ضروری نہیں، وہ اندر رہتے ہوئے بھی کام کر جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ لہو لعب کے ایام نہیں ہے، کھیل کود کے ایام نہیں ہے۔ اپنی ان نیکیوں کو اور اپنی اس ایمان کو جو اللہ نے بڑھایا اور اس دل کو جو نورانی بنایا، صاف شفاف کیا، سیاہی دور کی، اس کو اور جلا دینے کی ضرورت ہے، اس کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے، نیکیاں اور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آنکھ اللہ کی امانت ہے، یہ ہاتھ اللہ کی امانت ہے، یہ پاؤں اللہ کی امانت ہے، یہ زبان اللہ کی امانت ہے، یہ کان اللہ کی امانت ہے۔ ان میں سے ہر ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ تمہاری کانوں پر پہرا، تمہاری آنکھوں پر پہرا، تمہاری زبانوں پر پہرا، تمہارے دلوں پر پہرا، تمہارے دماغوں پر پہرا، پہرے دار بیٹھا ہوا ہے۔ عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ تمہارے دائیں مونے پر بھی ایک فرشتہ بیٹھا ہے اور تمہارے بائیں مونے پر بھی ایک فرشتہ بیٹھا ہے، جو کچھ تم زبان سے نکالتے ہو وہ اس کو محفوظ کر لے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ ہم نے تمہارے اوپر محافظ مقرر کیے جو بہترین لکھنے والے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو وہ لکھ لیتے ہیں، چاہے جلوت میں کرو یا خلوت میں کرو، اندھیرے میں کرو یا اجالے میں کرو، یا بند کمرے میں کرو یا سات تالوں میں بیٹھ کر کرو، یہ فرشتے ساری چیز لکھ لیتے۔ ہماری زندگی عام جانوروں چرند پرند کی طرح نہیں ہے، اس لیے کہ ان پر کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، ان پر کوئی جزا و سزا نہیں ہے، ان کے لیے کوئی جنت یا جہنم نہیں۔ ہمارے سے باز پرس ہوگی، ہمارے سے حساب و کتاب ہوگا، ہمارے ساتھ جزا و سزا ہوگی، اور ہمارے لیے جیل خانہ جہنم بھی ہے، اللہ حفاظت فرمائے ہر ایک کی، اور ہمارے لیے مہمان خانہ جنت بھی۔ تو یہ عید کے دن کھیل تماشے کے نہیں ہیں، گناہ اور معصیت کے نہیں ہیں، بلکہ جو اللہ نے نیکیوں کا سرمایہ دیا ہے اس کی حفاظت کے ہے، اور اس نیکیوں کو بڑھانے کے دن ہے، اور اس دل کو اور نورانی بنانے کے دن ہے، اور ان نیکیوں میں اور اضافہ کرنے کے دن ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ جس مومن مسلمان عورت نے ایمان اور اللہ سے اجر و ثواب کے حاصل کرنے کی نیت سے روزے رکھے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو میں نے معاف کر دیا۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ جس نے تراویح کی نماز پڑھی ایمان کی حالت میں اور اللہ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لالچ میں، نیت میں، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔
جس اللہ نے پاک صاف کر دیا، جس اللہ نے ہماری آہو زاری سن لی، جس اللہ نے ہمارے آنسوؤں کی لاج رکھ لی، اور جس نے ہمارے نامہ اعمال کو پاک و صاف کر کے بخشش اور مغفرت کا اعلان کر دیا، وہ رب جس نے لیلۃ الجائزہ میں اور عید کے دن خوش ہو کر اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیا، ہم پھر عید شروع ہوتے ہی لاؤ لعب میں لگ جائیں، کھیل کود میں لگ جائیں، تماشے میں لگ جائیں، گناہ اور معصیت میں لگ جائیں۔ جس طرح انسان کو جسمانی حفاظت اور صحت کے لیے بہت سی چیزوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، اسی طرح روحانی صحت کے لیے، عافیت کے لیے گناہوں سے پرہیز کی ضرورت ہے، گناہوں سے پرہیز کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان منچاہی زندگی بھی گزارے اور یہ کہے کہ مجھے کوئی اثر نہیں ہوگا۔ انسان بے مقصد جانور کی طرح زندگی بھی گزارے اور یہ تصور کرے کہ مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں۔ جسم کو جب بد پرہیزی سے اور نقصان دہ چیز استعمال کرنے سے اثر ہو سکتا ہے، روح کو بھی نقصان دہ چیز جو گناہ ہے، ایک ہی چیز ہے گناہ، اس سے اس کو اثر ہو سکتا ہے، اس سے اس کو اثر ہو سکتا ہے۔ تو یہ کھیل کود تماشے کے دن نہیں، اگرچہ کورونا ہے، روڈوں پہ سناٹا ہے، ویرانی ہے، لیکن شیطان گھر بیٹھ میں بھی گناہ کرا لیتا، بند کمرے میں بھی گناہ کرا لیتا، لاؤ لاؤ میں، کھیل کود تماشے میں، اندھیرے میں، بند کمرے میں، اندر رہتے ہوئے بھی لگا دیتے۔ انسان کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے، خوب اللہ کی عبادت میں، ذکر و اذکار میں، تسبیحات میں انسان کو وقت گزارنا چاہیے، نیک ماحول میں، مسجد میں، نیک اجتماعات میں، نیک مجلسوں میں انسان کو وقت لگانا چاہیے۔ گھر میں ہو تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ کسی دینی کتاب کو مطالعے میں رکھے، وہ بھی ہم نشینی ہے نیک لوگوں کی، وہ بھی صحبت ہے۔ جس طرح یہ ایک صحبت ہے نیک لوگوں کی، وہ کتاب بھی نیک لوگوں کی صحبت ہے، بہترین دوست ہے، بہترین جلیس ہے۔ لاؤ لعب سے، کھیل کود سے اور موبائل میں ایسی چیزیں دیکھنے سے جو انسان کی روح کو نقصان پہنچائے، انسان کو اپنے آپ کو بچانے کی، اپنے ماتحتوں کو، اپنے اولاد گھر والوں کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو کریں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہوا، دوسرا مسئلہ یہ ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ہجرت کر کے آپ مدینہ پہنچے، وہاں کہا کہ میری اونٹنی کو اللہ کا حکم ہے جہاں یہ بیٹھے گی وہیں میں ٹھہروں گا، تو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ اونٹنی قصوہ آ کر ٹھہری، وہ آپ کے میزبان ہیں، قسطنطنیہ میں آپ کا اس کی دیوار کے ساتھ ہی مزار ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر، جس آدمی نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور پھر اس کے متصل شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے، وہ ایسا ہے جیسا ہمیشہ روزہ رکھنے والا، وہ ایسا ہے جیسا ہمیشہ روزہ رکھنے والا۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا الشاہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے، چونکہ کم سے کم اللہ تبارک و تعالی ہر نیکی کا اجر 10 گنا دیتے، ہر نیکی کا اجر 10 گنا، مشہور ہے، قرآن آیات بھری ہوئی ہیں۔ تو جب آدمی نے 6 روزے رکھے تو 6 کو اگر 10 سے ضرب دے تو یہ 60 ہو گئے، 30 دن کا ایک مہینہ ہوتا ہے، 60 کے 2 مہینے ہو گئے، 6 روزے رکھنے سے 60 کے کتنے مہینے ہو گئے؟ 2 مہینے ہو گئے۔ اور رمضان المبارک کے آپ نے روزے رکھے، اس کو 10 سے ضرب دو تو 10 مہینے ہو گئے، تو گویا رمضان کا روزہ رکھنے سے پورے مہینے کے 10 مہینے کے روزے ہو گئے۔
اور شوال میں 6 روزے رکھنے سے 60 روزے ہوئے، یعنی 2 مہینے کے ہو گئے، 10 مہینے اور 2 مہینے 12 مہینے ہو گئے، سال 12 مہینے کا ہوتا ہے۔ زندگی انسان کی رہی، اگر وہ ہر سال اس طرح کرتا رہا تو گویا کہ وہ صائم الدہر ہے، ساری زندگی روزہ رکھنے والے کے مانند ہے، ہمیشہ روزہ رکھنے والے کے مانند ہے۔ اب اس میں بعض لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ فوراً ہی عید گزرتی، چونکہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اللہ کی میزبانی کا دن ہے، عید الاضحیٰ کے دن بھی روزہ رکھنا حرام ہے، اور ایام تشریق جو بقر عید میں ہوتے ہیں وہ کہلاتے ہیں 10 تو ہے ہی، عید کا دن 11 12 13 جو تکبیر پڑھتے ہیں 9 کی لے کر 13 کی عصر تک، وہ ایام تشریق کے لئے 5 دن سال میں اس میں روزہ رکھنا درست نہیں ہے، باقی پورے سال جب چاہے انسان روزہ رکھ سکتا ہے۔ تو یہ غلطی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ عید کے فوراً بعد روزہ رکھے تو یہ اجر و ثواب ملے گا، ورنہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ چاہے عید کے فوراً بعد متصل رکھ لے، چاہے عید کے چند دنوں کے بعد رکھ لے، چاہے ایک ساتھ رکھ لے، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات ایک ساتھ، تب بھی صحیح ہے۔ یہ متفرد رکھ لے، 2 رکھ لیے، 3 چھوڑ دیے، پھر 1 رکھ لیا، 2 چھوڑ دیے، پھر 1 رکھ لیا، 2 چھوڑ، چاہے متفرق رکھ لے، چاہے مسلسل رکھ لے، چاہے عید کے فوراً بعد رکھ لے، چاہے کچھ دنوں کے بعد رکھ لے۔ شوال میں اگر 6 دن کے روزے رکھ لیتا ہے تو وہ صائم الدہر، ہمیشہ روزہ رکھنے والا شمار ہوتا ہے۔ نفلی روزے کی ویسے ہی بہت فضیلت ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں جس آدمی نے اللہ کی راہ میں 1 دن کا روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور زمین کے درمیان ایک خندق حائل کر دیتے ہیں جس کی مساوت زمین و آسمان کے برابر۔ ایک دوسرے صحابی کی روایت ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں 1 دن کا نفلی روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 برس کی مسافت سے دور کر دیتے۔ نفل روزے کی ویسی بڑی اہمیت ہے، لیکن یہ روزے 6 شوال کہلاتے ہیں۔ 6 شوال، عید کے بعد کے 6 روزے، ان کی زیادہ فضیلت ہے کہ صائم الدہر۔ رمضان کے تو رکھے ہی ہیں، رکھے سب نے رکھے ہیں، جس نے نہ رکھے ہوں وہ اس کی محرومی ہے، جس نے نہ رکھے اس کی محرومی ہے، اور جس نے رکھے ہیں عبادات کی اس کے لیے عید ہے، اور جس نے روزے ہی نہیں رکھے، نمازی نے پڑھی، اس کے لیے عید نہیں بلکہ وعید ہے، اس کے لیے عید نہیں بلکہ وعید ہے، عذاب ہے۔ تو جس نے روزے رکھے ہیں تو اب 6 روزے رکھنے سے وہ شوال میں ہی ہے، اس لیے نفلی روزے تو سارے سال رکھ سکتے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، شوال، مسنون پیر اور جمعرات کا، ایام 20، ہر چاند کی تاریخ کے 13 اور 14 15 کا مسنون ہے، رکھ سکتے ہیں۔ لیکن 6 عید شوال کے 6 روزوں کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے، ان 6 کے رکھنے سے آپ صائم الدہر، ساری زندگی روزہ رکھنے والے آپ شمار ہو رہے ہیں، آپ شمار ہو رہے ہیں۔ تو اس کا رکھنے کا اہتمام فرمائیں۔ بعض لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں تو نہ مانیں، اور جو اس کی ان کی قول پہ عمل کرتے ہوں تو کر لینا رکھیں۔ یہ جمہور علماء کا قول ہے۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا الشاہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے تمام کتب میں یہ لکھا ہوا ہے، ہمارے تمام اکابر علماء، اساتذہ علماء اس پر عمل کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور عمل کرنے میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ ایام 20 کی تو رکھتا ہے نا، رکھ لے، اور ہر مہینے میں 4 پیر آئیں گے، 4 جمعرات آئیں گے، کتنے آئیں؟ ہر 2 مہینے بعد 5 پیر آتی ہیں، 5 اتوار آتے ہیں۔ ابھی ایک فروری کا مہینہ گزرا کر 80 سال کے بعد، یہ 85 سال کے بعد آتا ہے، اس میں ہر چیز 4 مرتبہ، ہفتہ بھی 4، اتوار بھی 4، پیر بھی 4، منگل بھی 4، بدھ بھی 4، ہر چیز 4 پتہ نہیں کتنے عرصے بعد آتا، لیکن ہر مہینے میں 4 پیریں آتی ہیں، 4 جمعرات۔ پیر جمعرات کا رکھنا مشروع ہے، اس نیت سے رکھ لیں۔ ایام 20 کے 3 دن آتے ہیں، اس نیت سے تو رکھ لیں۔ اللہ اکبر! بہت ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے نامہ اعمال کے اندر نفل نمازوں اور نفلی روزوں کا ذخیرہ رکھتے ہیں، دنیا میں بھی سکون، عافیت، صحت سے رہتے ہیں اس عبادت اور اس روزے کی وجہ سے،
اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی دائمی ابدی سرمندی مزے اور انعامات ایسے لوگوں کو اس ظاہری مشقت پر، روزے میں تھوڑی مشقت ہے، نفل پڑھنے میں اس ظاہری تھوڑی، حقیقت میں اگر کسی انسان کو پتہ لگ جائے کہ اس نیکی عبادت میں اللہ کی طاعت میں کیا مزہ ہے، وہ ساری دنیا کے مزے چھوڑ کر عبادت ہی میں لگ جائے، تنہائی میں لگ جائے۔ ہمیں چونکہ لذت پتہ نہیں تو نہیں، اس لیے میں نے کہا اس ظاہری مشقت کی وجہ سے جو نفلی نمازوں کا، نفلی روزوں کا اپنے نامۂ اعمال میں ذخیرہ رکھتے ہیں، دنیا میں بھی سکون عافیت صحت سے رہتے ہیں، اور اس ظاہری مشقت پر آخرت میں ابدی دائمی مزے اور انعامات حاصل کریں گے۔ اور جو لوگ راحت پرست ہیں، آرام پرست ہیں، وہ دنیا میں راحت و آرام سے رہنے کے چکر میں دنیاوی تکلیف اٹھاتے ہیں اور آخرت میں بھی انعامات سے محروم رہیں گے، پریشان ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، پریشان رہیں گے۔ اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ عید کے دن لاہو لعب کا نہیں ہے، کھیل کود کا نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے رمضان کی نیکیوں کی حفاظت کا ہے، جو عبادات کی اس کو اور بڑھانے کا ہے۔ اللہ مجھے بھی خوب اپنی طاعت کی بندگی کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔